کہ ہمارے اس محفل کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ احسان الہی سلفی حفظہ اللہ، جن کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں، سامعین کو جو ہے مستفیض فرمائے۔ فضیلت الشیخ احسان الہی سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أبو داود. محترم و مکرم جماعت کے ذمہ داران، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے جس کے فضل سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اجتماعات ایسے ہی منعقد نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے جو ہمیں جمع کرتی ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی اجتماعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی جتنی مجلسیں ہو تمام مجلسوں میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ابھی ہمارے شیخ عبداللہ صاحب نے جو بات بیان کی کہ 7 مہینوں سے اجتماعات بند ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ خیر، جو بات گزر گئی اسے بھول کر کے اب آگے کی منزل ہمیں جو طے کرنی ہے اس کے تعلق سے ہم سوچیں تو بہتر ہوگا۔ جو پیچھے گزر گیا بھول جائے، آگے کیا کرنا ہے اس کی ہمیں پلاننگ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب انسان اپنے ماضی کو لے کے بیٹھے رہتا ہے نا تو انسان کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ایک بزنس مین اگر ڈوب جاتا ہے تو بزنس کو ڈوبنے کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھتا نہیں ہے، اور پچھلی کہانی کو بھول کر کے اگر وہ آگے قدم بڑھاتا ہے تو وہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو حال کی مثال دیتا ہوں، بزنس کا نام آیا تو ابھی رمضان سے قبل ایک صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ان کی حالت اتنی خستہ ہوئی کہ وہ لاکھوں میں ڈوب گئے، 17 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ میں ڈوب گئے۔ ہمت خستہ ہے، حالات خراب ہے، کرے تو کیا کرے؟ ایک ہی آپشن نظر آتا ہے، خودکشی کر لیا جائے۔ کوئی سمجھدار انسان مل جاتا ہے اور بات سمجھاتا ہے، مر کے کیا کرو گے؟ آگے قدم بڑھاؤ گے تو آگے بڑھو گے، مر جاؤ گے مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اللہ کا فضل ہے
ان سے برابر ملاقات کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے وہ صاحب جو 15-17 لاکھ میں ڈوبے تھے اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، رب سے دعا کی، توفیق مانگی، رب نے آج دوبارہ ان کو اتنا اوپر پہنچایا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ 6 مہینے 7 مہینے کا وقفہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر پچھلی کہانی دہراتا رہے، پچھلی باتیں سوچتا رہے، پچھلا ہی شمار کرتا رہے تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے پچھلا بھولنا ہوگا اور آگے قدم بڑھا کر کے اب آگے کی منزل طے کرنا ہوگا تو انشاءاللہ انسان بہت آگے بڑھ جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی ایک جامع ترین آیت آپ کے سامنے پڑی ہے، اس آیت پر اگر غور کیا جائے، رب کعبہ قسم ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیا ہم اس مقصد کے مطابق چل رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں؟ اس بات کو پیش کرنے سے پہلے میں مختصر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مجلہ ندائے حق، گجراتی والا نہیں، ہندی والا، یہ مجلہ کسی وجوہات کی بنا پر بند ہو چکا ہے، غالباً 8-10 سال پہلے اس کو بند کر دیا گیا۔ کیا وجوہات تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ جودھ پور مدرسہ جو جامعہ سلفیہ کی برانچ ہے وہاں سے نکلتا تھا، ندائے حق ہندی کے اندر، اس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کے لیے بہت جامع ہے، اسے ہم سمجھیں گے تو ہم آگے بڑھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ ایک بزرگ انسان، بوڑھا انسان جب اپنے بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، نوجوانوں کے لیے بہت عبرت ہے اس کے اندر۔ ایک بوڑھا انسان اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتا ہے، اب اس کا ذہن کام کرتا ہے کہ معاشرے میں پھیلی برائی کو میں ختم کروں، معاشرے میں پھیلی برائی کو میں ختم کروں۔ اب وہ بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی، اس کے قدم کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، سوچنے کے لیے اس کے پاس حافظہ مضبوط نہیں، اس کے پاس ہمت کے لیے دل نہیں، تجربہ ہر جگہ کام نہیں کرتا ہے۔ تجربے کے ساتھ طاقت ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، تجربے کے ساتھ انسان کے اندر بھاگ دوڑ کی طاقت ہونا چاہیے، تب انسان آگے بڑھتا ہے۔ وہ بزرگ انسان کہتا ہے میں تو بوڑھا ہو گیا، یہ معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے اس کی اصلاح کرنا ہے۔ لیکن بزرگ آدمی کہتا ہے اب تو وقت گزر گیا، کاش کہ میں جوانی کے اندر یہ کام شروع کرتا، جوانی کے اندر یہ کام شروع کرتا۔ جب بزرگ آدمی نے جوانی کے اندر یہ کام شروع کرنے کی تدبیر سوچی، کام میں تنہا چلتا اور تنہا چل کر کے میں ایک انسان، 2 انسان کی اصلاح کرتا، میں 1 2 3 مل کر کے ہم پورے محلے کی اصلاح کرتے، ہم پورا محلہ مل کر کے ہم پورے گاؤں کی اصلاح کرتے، پورا گاؤں مل کر کے پورے ضلع کی اصلاح کرتے، ہمارا پورا ضلع مل کر کے ہم پورے اسٹیٹ کی اصلاح کرتے، ہمارا پورا اسٹیٹ مل کر کے ہم پورے ملک کی اصلاح کرتے، اور پورا ملک مل کر کے پورے دنیا کی اصلاح کرتے۔ اس واقعے کو میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر جو بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ مرحلہ دیا ہے، یہ مرحلے کو ہم ضائع نہ کریں بلکہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں لگائیں۔ اور دوسری چیز، ایک انسان تنہا پوری زندگی پورے سماج کو نہیں سدھار سکتا، پورے سماج کو سدھارنے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نصرت، آپ کی اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ تنہا انسان سوچے میں سب کچھ کر لوں، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا، جماعت سے الگ ہو گیا، الگ جماعت بنا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جو جماعت کے ساتھ کام کرے گا،
اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. اور جو جماعت سے کٹ کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں الگ تھلگ ہو کر کے کام کروں، رب کعبہ قسم وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ شیطان اس کے ساتھ لگ جائے گا. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شیطان ہوتا ہے. تو ایک کے مقابلے میں تم 2 رہو، 2 کے مقابلے میں 3 رہو، 3 کے مقابلے میں جتنے زیادہ تمہاری تعداد ہو اتنا بہتر ہے. گویا معلوم ہوا تنہا انسان جب ہوتا ہے نا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور شیطان جس نے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے پورے کے پورے جتنے بندے ہیں، جتنی ذریت ہے، آدم کی جتنی اولاد ہے، وہ ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا، بہکا دوں گا، جہنم رسید کر دوں گا. تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان جنت میں جائے، ایک مومن جنت میں جائے. شیطان نے تو جہنم میں لے جانے کا رب سے وعدہ کر رکھا ہے. اگر ہم شیطان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ناکام ہوں گے، ہم نامراد ہوں گے، اور ہماری دنیا تو برباد ہوگی، اس کے ساتھ آخرت برباد ہوگی. یعنی جماعت کے ساتھ مل کر کے، اجتماعیت کے ساتھ مل کر کے ہم جو کام کر سکتے ہیں تنہا وہ کام نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اللہ اکبر، بہترین امت. خیر، یہ لفظ خیر کیا چیز ہے ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لفظ خیر سمجھ گئے، رب کعبہ قسم ہم اپنے آپ پر فخر محسوس کریں گے. رب الخیر یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل یعنی اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کے اندر لفظ اکبر جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی اللہ سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا ہے. ایسا ہی کنتم خیر امت کا لفظ خیر جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے. یہ اس میں تفضیل یعنی اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم سے بہتر امت نہ کوئی آئی ہے نہ آئے گی، تم بہترین امت ہو. اللہ اکبر. لیکن ہم بہترین امت کب رہیں گے؟ مفسرین نے آگے کے جملے کو اس سے جوڑا ہوا ہے. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے چنے گئے ہو. ہم اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے چنے گئے ہیں. تأمرون بالمعروف، کیوں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں کیوں بخیر امت کہا اور کیوں چنا؟ مفسرین لکھتے ہیں تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو منکر کام سے روکتے ہو. وہ معلوم ہوا کہ جو بھلائی کا حکم دے اور منکر کام سے روکے وہ امت خیر میں شامل ہے. اب آپ غور کریں، ہم اور آپ پیدا کس لیے کہے گئے ہیں؟ ایک تو ہمارے شیخ عبداللہ صاحب نے تلاوت کی وضاحت فرمائی اللہ کی عبادت کے لیے. সিগনেচার খাতা কাগাও ঠিক আছে সবাই নাম্বার দিতে শুধু আগে এই তো এখন নি খানা আছে میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے شیخ عبداللہ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ زندگی
کہ ایک مقصد بتایا عبادت، اور یہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امت کہا، اور خیر امت کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو پیدا کیا ہے، انہیں چنا ہے، ایسے ہی نہیں چن لیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس لیے چنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ ہمیں کہیں بھی کسی کو برائی کرتے ہوئے ہم دیکھ لے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسے روکے، اسے سمجھائے، اور اس برائی سے اسے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں وہ برائی میں ملوث ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں نا ہمارا کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی جامع ترین روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی ہے، اور مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ایک کشتی جو گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کی ہوتی ہے، دو محلے کی ہوتی ہے، اب نیچے والوں کا جو پانی لینے کا راستہ تھا، اس کے مختلف الفاظ ہیں جو میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے جو روایت وہ پیش کر رہا ہوں، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو نیچے والے تھے ان کا پانی لانے کا جو راستہ تھا وہ اوپر سے تھا، وہ لوگ پانی لینے اوپر جایا کرتے تھے، اور اوپر والوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ اوپر والوں نے کہا تمہارے نیچے تو پانی ہے، تم اوپر کیوں پریشان کرنے آتے ہو، تمہارے نیچے پانی ہے۔ وہ انسان جاتا ہے اور کشتی میں سوراخ کرنے لگتا ہے۔ اب اس کشتی میں جب سوراخ ہوتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کشتی میں سوراخ ہو جائے اور پانی کشتی میں بھر جائے تو کشتی کبھی صحیح سالم نہیں بچ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے اس سے یہ بتانا چاہا کہ جب کسی کو برائی کرتے دیکھے اور ہم اسے نہ روکیں گے تو جیسے کشتی ڈوب جائے گی ویسے ہی ہم تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، ایک دو انسان نہیں، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے بات کہی ہے۔ ایک بات غور کر لیجئے گا، اللہ رب العالمین کسی بات پر قسم کھا لے، اس کے بعد کی جو بات ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب قسم کھا کر کوئی بات کہتا ہے وہ بات بہت اہم ہوتی ہے۔ اور ایک بلاغت کا اصول آپ کے سامنے پیش کرو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب انسان خالی ذہن ہو، اس کو کوئی طرح کا شک و شبہ نہ ہو تو بغیر تاکید کے بات کہی جاتی ہے۔ ہلکا سا شک ہو تو چھوٹی ایک دو تاکید ڈالی جاتی ہے، جب زیادہ شک ہونا تو اتنی تاکید ڈالی جاتی ہے کہ انسان شک ہی نہ کرے، یعنی جھٹلا ہی نہ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 تاکید پیش کی ہے، 3 تاکید۔ بلاغت لکھنے والے، بلاغت کے اصول بنانے والے لکھتے ہیں جب کسی چیز میں 3 تاکید ڈال دی جائے تو وہ بات کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے پہلی تاکید والعصر، قسم کھا کر قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، دوسری تاکید ان کے ذریعے سے، اور تیسری تاکید لام کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 تاکید پیش کر دی۔ اب 3 تاکید جب پیش کر دی ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان اس کے بعد کی جو بعد کی بات ہے اس کو جھٹلانے کی کوشش کرے، کبھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہے، چاہے وہ دنیاوی گھاٹا ہو یا اخروی گھاٹا ہو، وہ گھاٹے میں ہیں۔ لیکن 4 طرح لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہوں گے، خسارے میں نہیں ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد عمل صالح کیا اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یعنی ان 4 میں سے ایک کام یہ ہے حق کی تلقین کرتے رہے، جب کوئی برائی دیکھے اس برائی کو نظر انداز نہ کرے،
یہ حق کی تلقین کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اور اجتماعات جو ہے یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے. حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی وہ فرداً دعوت دیتے تھے، کبھی اجتماعیت پہ دعوت دیتے تھے. تو یہ طریقہ بھی کوئی غلط طریقہ نہیں ہے، بلکہ ابھی دور حاضر کے اندر سب سے بہترین اور سب سے کارساز اور سب سے اچھا، سب سے سود مند، سب سے فائدہ مند طریقہ کوئی ہے تو اجتماعیت کے ساتھ دعوت دینا بہترین طریقہ ہے. تو حق کی تلقین کرنے والے اگر ختم ہو جائیں گے، رب کعبہ قسم یہ دنیا ختم و تہس و نحس ہو جائے گی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعوتی کام کو چھوڑ دیتا ہے، اوامر کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، منہیات کو ترک کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. آج دیکھیے یہاں سے لے کر کے حرم شریف تک، کنیا کماری سے کشمیر تک کتنی دعائیں کی جا رہی ہے، یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما. کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ رکھا ہے. اللہ یہ کہ 1,00,000 میں ایک آدمی دعوتی کام کرتا ہے، 1,00,000 میں ایک آدمی دعوتی کام کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے اگر 1,00,000 امت محمدی ہے تو تمام کے تمام لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اتنے بڑے مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں جو دعوتی کام کو کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 4 5، اس سے کام نہیں چلے گا. رب کعبہ قسم اگر امت خیر میں رہنا چاہتے ہو، امت خیر بنے رہنا چاہتے ہو، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو بھی شخص، خاص نہیں کیا کہ علماء کرام، میں آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، خاص نہیں کیا کہ علماء کرام، من رأى منکم، لفظ من جو ہے نا یہ عام ہے، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو. منکرن کوئی منکر کام دیکھے، ایسا کام جو فحش کام ہو، کسی کو زنا کاری ملوث دیکھے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، چوری ڈکیتی جو بھی کر رہا ہے، ہمیں علم ہو جائے اس کے پیچھے نہیں بات کرنا ہے، سامنے بولنا ہے. پیچھے بات کریں گے معاشرہ بگڑے گا، سامنے بات کریں گے اس ایک آدمی کو برا لگے گا. یہ جملہ سمجھیے، پیچھے بات کریں گے پورا معاشرہ بگڑے گا، اور جو آدمی برائی کر رہا ہے صرف اس کے سامنے بولیں گے تو صرف وہ ایک آدمی آپ سے برائی آپ سے ناراض ہوگا، لیکن وہ زیادہ دن ناراض نہیں رہے گا. اللہ اس کو سمجھ کے توفیق دے دے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آ کر کے ضرور معافی تلافی کرے گا. تو جو بھی انسان کسی کے اندر برائی کو دیکھے، منکم کا لفظ تم میں سے، یعنی 1 2 انسان نہیں، جتنے امت محمدیہ کے اندر ہے، تم میں سے جو بھی کوئی برائی کرتے کسی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدلنے کی کوشش کریں. یعنی ایک باپ ہے، اس باپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو. وَضْرِبُوهُمْ، اس کو مارو 10 سنین، جب وہ 10 سال کا ہو جائے. ایسے مار نہیں ماری جائے کہ اس کے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے، ہلکی مار، تنبیہ کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. تو باپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے روکے. کب؟ 20 سال کا ہو جائے تب نہیں، 10 سال کی عمر میں. آج ہوتا کیا ہے، جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے باپ سوچتا ہے بھی چھوٹا ہے چھوڑو جانے دو، جب 25 سال کا ہوتا ہے باپ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے. ہماری نفسیات لکھتے ہیں یہ عمر بچوں کو مارنے کی نہیں ہے. اگر آپ نے اس عمر میں بچے کو مارا تو بچہ آپ کو مارے گا. کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ آج آئے دن سوشل میڈیا پہ دیکھیے بچے نے باپ کو گولی مار، ابھی 2 4 دن پہلے کی نیوز دیکھیے، بچے نے باپ کو گولی مار دی.
بچے نے باپ کو قتل کر دیا، بچے نے باپ کو مار دیا۔ ماہر نفسیات لکھتے ہیں اس عمر میں بچے کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے۔ اس عمر میں آپ بچے کو مارنا چاہیں گے تو بچہ آپ کے خلاف بغاوت کر دے گا، آپ کے خلاف ہو جائے گا، تو آپ کو اسے 10 سال کی عمر میں ہی تنبیہ کر، اور کوئی حاکم وقت ہے، اس کے بعد طاقت ہے، کہیں غلط کام ہو رہا ہے تو اپنے ہاتھ سے وہ روک سکتا ہے۔ جیسے سعودی عرب کے اندر پولیس کا ایک محکمہ وہ اسی کام میں لگا ہوا رہتا ہے کہ کہاں برائی ہوتی ہے، کہاں کیا ہوتا ہے، کہاں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تبھی روکیں، ورنہ ایسا نہیں کہ کسی صاحب نے غلطی کر دی اور میں چلا جاؤں اپنے ہاتھ سے ڈنڈا اٹھا کے مارنے لگ جاؤں، یہ طریقہ غلط ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہماری طاقت میں اگر ہے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے۔ علماء کرام زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس یہ فن ہے، مہارت ہے۔ اس کے علاوہ وہ احباب جن کو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو سمجھانے کی طاقت دی ہے، وہ اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانے، دل میں برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی انسان کسی برائی کو برائی نہ سمجھے اور اس کے دل کے اندر وہ اسے برا نہ جانے تو اس کا ایمان اس سے جا چکا ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے فلاں بھائی برائی کر رہا ہے، ہمارے دل میں ذرہ برابر احساس تک نہیں ہوتا، اللہ کہ اللہ سے توفیق دے دے۔ اگر یہی بیٹھ کر کے کوئی انسان بائیں ہاتھ سے اگر چائے پی رہا ہو، پانی پی رہا ہو، آج ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی اس سے روک دے۔ یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان خود چائے پی رہا ہوتا ہے نا، اس کو بولو کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو تو وہ کہتا نہیں میں غلط نہیں کر رہا ہوں۔ یہی ہے برائی کو غلط نہ جاننا، برائی کو غلط نہ جاننا۔ افطاری کے جو پروگرام ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھیے، دائیں ہاتھ سے بھجیے چل رہے ہیں، کھجور چل رہی، بائیں ہاتھ سے فالودہ چل رہا ہے، کہا جائے تو کہتے ہیں کہ گلاس خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یہی ہے برائی کو برا نہ جاننا، اور جس نے برائی کو برا نہ جانا اللہ کی قسم وہ ایمان اس کے اندر باقی نہیں رہا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ رسول کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اگر امت محمدیہ میں پیدا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ برائی سے روکے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا علماء کرام ہی خالی دعوتی کام کریں گے یا پھر غیر علماء بھی کریں گے؟ ابھی بہت زیادہ یہ چل رہا ہے نا کہ برادر کرے یا نہ کرے، علماء کرے یا غیر علماء کرے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے لکھا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، واجب ہے، ایک دو انسان پر نہیں، تمام امت محمدیہ پر واجب ہے۔ اور یہ بات بھی کہی ہے چاہے وہ عام انسان یا خاص آدمی ہو، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب پہ ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ لیکن پھر بھی علماء کرام برادر کو کیوں روکتے ہیں؟ یہ ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا علماء کرام تمام برادر کو روکتے ہیں؟ نہیں، تمام برادر کو نہیں روکتے ہیں۔ علماء کرام تمام برادر کو نہیں روکتے ہیں۔ کل ممبئی کے اندر ایک بڑا اجتماع ہے، اس اجتماع کے اندر سب سے آخری نام جو ہے زید پٹیل صاحب کا ہے۔ کیا یہ زید پٹیل صاحب کوئی عالم دین ہے؟ ابو زید ضمیر صاحب کیا کسی مدرسے سے فارغ یافتہ ہے؟
نہیں، بلکہ وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام کی فہرست کے اندر، وہ بھی جید علماء کرام کی فہرست کا نام ہے، علماء کرام تمام بردر کو نہیں روکتے ہیں، ان بردر کو روکتے ہیں جو آن دا اسٹیج آ کر کے کسی بھائی نے سوال کر لیا اور اس سوال کا جواب وہ اپنی رائے سے دیتے ہیں، یعنی اس کا صحیح جواب وہ نہیں ہوتا جو وہ دے رہے ہوتے ہیں، ان سے روکتے ہیں۔ اور ان بردر سے روکتے ہیں جن مسائل میں علماء خاموش ہے، ان مسائل کو کریت کر کے عوام میں پیش کرتے ہیں، جس سے اختلاف ایسا برپا ہوتا ہے کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے اس اختلاف کو ختم کریں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عوام میں بیان کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور ان بردر سے روکتے ہیں جو قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر غلط کرتے ہیں۔ جو تفسیر صحیح ہونی چاہیے وہ تفسیر نہ کر کے وہ اپنے من سے تفسیر کرتے ہیں، اور کئی چیزوں کے معانی و مطالب وہ بیان کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بیان کیے، یا صحابہ نے کیے، یا تابعین نے کیے، یا بڑے بڑے مفسرین نے کیے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مطالب بیان کرتے ہیں۔ ایسے بردر سے روکا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اگر دعوتی کام کرتے ہیں تو ہمیں علماء کرام کی رہنمائی میں، ان کے انڈر میں، ان کے پاس بیٹھ کر کے، سمجھ کر کے جو بات وہ بتاتے ہیں ان بات کو سیکھ کر کے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے نزہۃ العقلاء وروضۃ الفضلاء، اس کتاب کے اندر 5 مراتب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ انسان مجلس میں آ کر بیٹھے، دوسرا مرتبہ وہ خاموشی کے ساتھ بات کو سنیں، تیسرا مرتبہ وہ سنی ہوئی بات کو یاد کریں، چوتھا مرتبہ اس چیز پر خود عمل کرے، اور 5واں مرتبہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر عام کریں۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ نہ ہم سننے بیٹھتے ہیں، نہ سیکھنے بیٹھتے ہیں، نہ یاد کرتے ہیں، اور نہ عمل کرتے ہیں، بلکہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلاتے جائیں، جبکہ اس سے قبل 4 مراتب ہیں۔ تو علم اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ ایک تاجر انسان تجارت کرتا ہے تو بغیر سیکھے تجارت نہیں کرتا ہے، اگر بغیر سیکھے تجارت پہ اترتا ہے 1 کروڑ روپیہ لے کر بھی اگر وہ میدان میں اترے گا نا، رب کعبہ قسم وہ کل 0 پتی بن جائے گا۔ 1 کروڑ لے کے اترے گا وہ 0 پتی بن جائے۔ کیوں؟ تجارت کے فنڈے، تجارت کے معاملات، تجارت کیا چیز ہے، تجارت کو کیسے کرنا ہے، کہاں سے کیا کرنا ہے، یہ سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی دعوتی کام کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تمام انسان کی ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوتی کام کو کریں، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ آئیے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کروں، بہت جامع ترین آیت ہے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون۔ اللہ رب نے ارشاد فرمایا لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل کے کافر ہیں۔ کس کی زبانی؟ حضرت داؤد کی زبانی اور عیسیٰ کی زبانی، یعنی حضرت داؤد پر زبور نازل ہوتی ہے اور عیسیٰ پر انجیل نازل ہوتی ہے۔ انجیل کے اندر اور زبور کے اندر بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت کی گئی ہے۔ کیوں لعنت کی گئی ہے؟ ذالک ما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان کی نافرمانی کیا ہے، حد سے بڑھ جانا کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں آگے کی آیت اس کا جملہ ہے کانوا لا یتناہون، وہ لوگ جو آپس میں برائیاں کرتے تھے اس سے لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ یتناہون مقابلہ، یعنی جب کوئی انسان برائی کرتا تھا وہ دیکھ کر چپ ہو جاتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ وسیل لکھتے ہیں یہی نافرمانی ہے اور یہی حد سے بڑھ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے ذریعے ان پر لعنت بھیجوائی۔ مفسرین نے لکھا
ایک تو حضرت داؤد نے بھیجی اور حضرت عیسیٰ نے بھیجی اپنی کتاب کے اندر، اور اللہ کے رسول میں جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید، اس میں اس کا تذکرہ آیا، وہ یہ معلوم ہوا کہ ان پر قرآن مجید کے ذریعے سے بھی اللہ کے رسول کی زبانی بھی لعنت بھیجی گئی۔ اور قرآن مجید میں جو واقعات پرانے بیان کیے جاتے ہیں نا، وہ صرف ہمارے سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری عبرت کے لیے ہے، تاکہ عمل پیرا ہو جائے اور ہم سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کیوں کی اور انبیاء کی زبانی کیوں کی، آسمانی کتابوں میں کیوں کی، کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسروں کو برائی کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ تو ہم اور آپ بھی اگر کسی کو برائی کرتے دیکھے اور خاموش ہو جائے، اللہ کی قسم ہم پر بھی اللہ کی لعنت آ سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں لعنت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، پھٹکار دیا گیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ اس کے مقابلے میں رحمت آتی ہے، لعنت کے مقابلے میں رحمت آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا المؤمن والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں بھائی اور مددگار ہے، دوست ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، آپس میں دوست، بھائی مددگار ہے، مومنہ عورتیں آپس میں بہن مددگار ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں بھلائی کرنے کا اور برائی کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ معلوم ہوا، مفسر لکھتے ہیں کہ مومن اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ صرف یہ مرد نہیں، عورتیں بھی، مومنہ عورتیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا المنافق والمنافقۃ، اس سے پہلے کیا ہے جو ہے منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسروں کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی مومن کی علامت کیا بتائی، مومن کی صفت کیا بتائی؟ کہ مومن لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور منافق برائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے۔ اب جو انسان بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دے، میں نہیں کہوں گا، وہ قرآن کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے کہا مومن مرد مومنہ عورتیں نماز قائم کرتی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی ہے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کو اطاعت کرتی ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں مومن مرد اور مومنہ عورتیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں نا، یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر انسان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہمیں کتنی ہے۔ وہ معلوم ہوا کہ منہیات کو چھوڑنا اللہ کی لعنت کو دعوت دینا ہے، اور منہیات سے لوگوں کو روکنا، اوامر کا حکم دینا اللہ کی رحمت کو بلانا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بہت جامع ترین نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ جن کی نصیحت رب نے قرآن مجید میں نازل فرما دی، وہ نصیحت کے چند جملے اللہ نے قرآن نازل فرمائے، وہ آیت دیکھیے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اللہ کی قسم ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، دعوتی مشن کو لے کھڑا ہویا جائے، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی وہ ٹانگ کھینچتا ہے، کبھی یہ ٹانگ کھینچتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ۔ حضرت لقمان نے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ نصیحت آج کی نہیں ہے، جب سے قرآن نازل ہوا تب سے قرآن مجید کے اندر ہے، اور صحابہ سے لے کر کے آج تک جتنے امت محمدی ہے سب کے لیے نصیحت ہے۔
یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے لگتے جگر، سن، نماز قائم کرتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، منکر کام سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں جو پریشانیاں آئے گی اس پر صبر کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے بڑا پیغام ہے۔ ہم ڈر جاتے، گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے نا۔ ابھی میں یہاں پر کچھ خطاب کر رہا ہوں، اگر تھوڑی دیر بعد میرے بارے میں گفتگو ہوگی میں خود گھبرا جاؤں گا اور سوچوں گا اب سے کام ہی نہیں کرنا، جاؤ۔ انسان کی خاصیت یہ ہے، انسان بہت جلدی نا امید ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے کیا کہا؟ تم یہ کام لے کھڑے ہوں گے، آسان مت سمجھنا، پریشانی آئے گی، اس پریشانیوں پر واویلا مت کرنا، آوازیں مت نکالنا، لوگوں کے سامنے جا جا کر کے اس پریشانی کا تذکرہ مت کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو پریشانی آئے، چاہے تم مارا جائے، تمہیں کاٹا جائے، الزام لگایا جائے، تمہیں رلایا جائے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، تمہارے خلاف سازشیں کی جائے، جب انسان کامیاب ہوتا ہے نا، اس کو گرانے کے لیے سازش کی جاتی ہے۔ یہ اصول دنیاوی اصول ہے۔ کوئی بھی انسان کتنا اونچا چلے جائے، جب اس کا مقابلہ انسان نہیں کر پاتا ہے تو سوچتا اس کو کیسے گرایا جائے۔ جتنی تدبیر ہوتی ہے، جتنی سازش کرنی ہوتی ہے، ساری سازش کر لیتے ہیں، لیکن ایک ہی بات یاد رکھنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جتنی پریشانی آئے، جتنی تکلیف آئے، ہمارا کام ہے صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور دعوتی کام میں جو بھی پریشانیاں آئے گی اس پر صبر کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے۔ ہم جواب دے سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن مقابلہ نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے اور ہم صبر کے ساتھ جمے رہیں گے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بزدلی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بزدل انسان ہے، جواب نہیں دے پایا، بزدل انسان ہے، سامنا نہیں کر پایا، بزدل انسان ہے، یہ نہیں کر پایا، وہ نہیں کر پایا۔ یہ بزدلی نہیں ہے، بزدلی صبر کرنا بزدلی نہیں ہے۔ صبر کی تعریف یہ کی جاتی ہے جس چیز پر تم طاقت رکھتے ہو، جس چیز پر تم طاقت رکھتے ہو، طاقت رکھنے کے باوجود تم خاموش ہو جاؤ، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے اور تم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، یہ صبر نہیں ہے۔ مثال طور پر خالق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہٹے گٹے انسان ہے، ماشاءاللہ میں ان سے ٹکرا جاؤں، اب میرے پاس طاقت نہیں ان سے لڑنے کی اور میں کہوں میں صبر کر کے بیٹھ گیا، یہ صبر نہیں ہے۔ میرے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے میں بیٹھ گیا، میرے پاس طاقت ہے اب اس کے بعد میں نہ لڑوں ان کے ساتھ، یہ صبر ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود نہ لڑنا، یہ صبر ہے۔ اور یہی پیغام شریعت نے دیا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی کے سے روکتے ہوئے تم اگر صبر کرو گے تو یہ چھوٹا معاملہ مت سمجھنا۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑے بڑے معاملات میں سے ہے۔ اللہ اکبر، صبر کر لینا بڑے بڑے معاملات میں سے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں یار کیا ہو گیا، اللہ کہتا ہے صبر کر لو گے پریشانی پر۔ ہم صبر کس لیے کر رہے ہیں؟ کون سی پریشانی آئی ہے؟ کیا اپنی تجارت کو لے کر کے، اپنے گھر بار کو لے کر کے، اپنے رشتہ داری کو لے کر کے؟ نہیں، بلکہ دعوتی کام کے لیے ہمیں پر پریشانی آئی ہے۔ چاہے الزام لگایا جائے، چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، یہ شیطان جو ہے نا کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ جہاں اسے موقع ملے وہاں چوکا مارتا ہے، جہاں موقع ملے وہاں چھکا اڑائے گا۔
یہ شیطان جو ہے ہمیشہ تیار رہے گا، اس لیے ہمیں جو ہے شیطان کی چال میں نہ آ کر کے ہم ساری پریشانیوں پر ہم صبر کریں، اور صبر جب کریں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند واقعات آپ کے سامنے سیرت سے، قرآن سے، احادیث سے پیش کرتا ہوں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کتنے نبی ایسے ہیں جنہیں ستایا گیا، مارا گیا، قتل کر دیا گیا، الٹے حصے میں ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر! الٹا یعنی ایک ہاتھ تو ایک پیر، اگر دائنا ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹ دیا گیا۔ کچھ نبی ایسے ہیں جن کو آری سے چیر دیا گیا۔ ہم اور آپ کیا کس کھیت کی بولی؟ اللہ اکبر! کچھ نبی ایسے ہیں جن کے پیچھے بدماشوں کو لگایا گیا، کچھ نبی ایسے ہیں جن کو کتنا پریشان کیا گیا۔ حضرت نوح کی مثال لے لیجئے، حضرت نوح نے کیا 1-2 سال دعوتی کام کیا تھا؟ آج ہم 1-2 سال میں ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت نوح 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، نہ گھبرائے نہ ڈرے۔ کشتی بناتے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اے نوح کیا اس کو تم ریت پہ چلاؤ گے؟ نوح کہاں چلاؤ گے؟ مذاق اڑا رہے تھے۔ نوح جو ہے وہ بن گیا کیا؟ فرنیچر بنانے والا بن گیا۔ اللہ اکبر! یہ الزامات نبی پر۔ اس کے علاوہ کتنے انبیاء ایسے ہیں جنہیں پریشان نہ کیا گیا ہو؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بالترتیب واقعات بیان کیے ہیں۔ جب انہوں نے ایک رب کی طرف دعوت دی، ایک رب کی طرف بلایا، تو جتنے بڑے سلاطین تھے، رسوخ والے تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین کو تیرے سا غریب انسان ملا تھا جس کو نبوت دی گئی؟ ایسے مذاق اڑایا گیا۔ اللہ اکبر! میرے ایمان والے بھائیوں، اگر ہم آج گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں اور ڈر کر کے اگر دعوتی کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو انبیاء کے مشن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں بیان کر دیا، اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں کچھ عبرت ملے، نصیحت ملے۔ انہیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، صرف اس لیے پڑھتے اور سنتے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنے دل کو سرور پہنچائے، اپنے کان کو اچھا محسوس کرائیں، اس لیے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کے واقعات اس لیے ہیں تاکہ ہمیں سیکھ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم دے دیا گیا، اعلانیہ دعوت یعنی کوہ صفا پر چڑھ کر کے آپ سے کہا آپ پوری قوم کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اس میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول جب کوہ صفا پر چڑھتے ہیں اور طریقہ کے مطابق یا صباح کا نعرہ لگاتے ہیں، تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے لیے لشکر تیار ہے، تم مانو گے؟ کہا مان لیں گے۔ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین کی پر ایمان لانے کی بات کی، اس مجلس میں موجود تمام لوگ تو خاموش رہے، رب سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، آخرت سے ڈرایا، دین کی بات کی، تمام لوگ خاموش رہے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا کیا تو غارت ہو؟ کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا نازل کر کے اس پر لعنت بھیجی اور اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ تو یہاں بس نہیں، بلکہ تمام لوگ اس وقت اس بات کو سن کر کے تھوڑا گھبرائے تھے، ڈرے تھے اور سکتے میں چلے گئے۔ جب وہاں سے سب چلے گئے، اپنی جگہ پہنچ گئے، اور وہاں سے پہنچنے کے بعد اپنے ٹھکانے پہ جا کر کے جب ان کی عقل ٹھکانے آئی، سمجھنے لگے، سوچنے لگے، تو انہوں نے مجلس بنانا شروع کیا، میٹنگ بنائی،
جیسے آج ہم کوئی نیا کام یا کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں نا، دعوتی کام کرتے ہیں، 2-4 نکل آتے ہیں نا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، ایسے پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مجلس لگائی، کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے، یہ محمد کا دین جو ہے پھیلتا جائے گا اور یہ ہمارے آباء اجداد کو برا بھلا کہتا ہے۔ انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اس کے تعلق سے بھڑکایا جائے، یہ کہا جائے یہ محمد وہ ہے جو تمہارے آباء اجداد کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب لوگ ان کی بات کو نہ سنیں اور انسنی کی، تب سردار جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، وہ لوگ حضرت اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے ابو طالب، آپ سماج کے رسوخ والے ہیں، بڑے انسان ہیں، اپنے بھتیجے کو روک لو، روک لو، اگر نہیں روکو گے تو ہم تمہارے ساتھ اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ابو طالب تھوڑے گھبرائے، ڈرے۔ اللہ کے رسول اللہ آئے، کہا بیٹا وہ لوگ ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کہا چاہے جو بھی چاہے کر لے، میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں رہوں گا، میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرے دائیں ہاتھ کے اندر سورج رکھ دے، بائیں میں چاند رکھ دے، تب بھی میں اپنے کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں باز آئے، پھر مجلس لگتی ہے، مشورے ہوتے کیا کرنا چاہیے۔ ابو طالب پاس جاتے ہیں، کہا ہم نے تیرے پاس تجویز پیش کی تھی، پھر بھی تیرا بھتیجا باز نہیں آیا، آخری بات یہ ہے کہ تو اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے، اور ہم ایک بچہ خوبصورت ذہین و فتین بچہ ہم تجھے دیتے ہیں، تو اس کو کھلا پلا بڑا کر اور دیت کے طور پر دیتے ہیں۔ ابو طالب نے جب یہ تجویز سنی تو کہا کہ تم کن کے مقابلے میں کن کو دے رہے ہو؟ آگے کی جو بات کفاروں کی تھی وہ بہت جامع ترین سمجھنے کی بات ہے۔ کہا تو ہمیں اپنے بھتیجا دے دے، ہم اسے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے، اس کی دیت میں ہم تمہیں یہ بچہ دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، اتنی بڑی دھمکی، اتنی بڑی دھمکی، مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے نا، ہمارے خلاف سے خالی سازش ہوتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، قتل کی دھمکیاں تو نہیں ملتی ہے نا، پھر بھی ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی گئی، اللہ اکبر۔ ابو طالب نے کہہ دیا جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، میرا بھتیجا کام کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اور ابو طالب نے بھی اللہ کے رسول کو کہا جب تک میں زندہ ہوں تیرا ساتھ دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ایک چھوٹی مثال، اس کے علاوہ آپ نے کتنی قربانیاں دی، کتنے پریشان کیے گئے۔ کبھی آپ سجدے میں ہوتے تو آپ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی، کبھی آپ کے گلے کے اندر پھندا بنایا جاتا، آپ پریشان ہو جاتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں نہیں ستایا گیا، کہاں نہیں پریشان کیا گیا، ہر حال میں پریشان کیا گیا، ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، صبر و تحمل سے کام لیا، تو آج 14.5 سال بعد بھی ہم آج موجود ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ختم کر دیتے، اس وقت سب ختم کر دیتے، تو کیا آج ہم یہاں پر باقی رہتے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، دوستوں، اللہ کے رسول کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کتنا پریشان کیا گیا، کتنا ستایا گیا، کتنا مارا گیا۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اسلام لے آئے، ان کے آقا ایک عورت تھی، اسے پتا چلا
کہ وہ اللہ کے رسول جا کے ملتے ہیں نا تو کہا مجھے گرم آگ کے اندر وہ پھینک دیتی تھی، اور کہا میرے جسم سے نکلنے والی خون اور پگھلنے والی چربی، میرے جسم سے نکلنے والا خون اور پگھلنے والی چربی وہ آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! خون، چربی جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ ہمیں اگر آگ پہ 2 منٹ 2 سیکنڈ مان لیجئے اگر کھڑا کر دیا جائے، کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ اللہ کی قسم ہم دین چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، ہم دین چھوڑ دیں گے۔ اگر اتنا بڑا معاملہ ہمارے ساتھ کر دیا جائے نا، ہم دین چھوڑ دیں گے۔ اللہ ہے کہ اللہ اسے توفیق دے دے، ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اور حضرت عمر جب خلیفہ بنتے ہیں تو ان کی خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب سے کہتے ہیں، خباب اپنے پیٹھ تو دکھاؤ۔ جو اپنے پیٹھ کھول کے دکھاتے ہیں نا، حضرت عمر کہتے ہیں ایسی پیٹھ تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، پوری جل چکی تھی، پوری جل چکی تھی۔ اور ایک اللہ کے رسول کا واقعہ طائف کا ہمیں سب کو یاد ہے۔ آپ طائف گھومنے نہیں گئے تھے، آپ طائف صرف دعوتی کام کے لیے گئے تھے، دعوتی مجلس کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، بات رکھی، نہیں مانی، دشمنوں کو پیچھے لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، اوباشوں کو لگا دیا کہ اللہ کے رسول کو لہو لہان کر دیا گیا۔ جب آپ طائف سے پلٹے تو فرشتہ آتا ہے، اللہ کے رسول سلام کرتا ہے، اے محمد آپ کہیے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ دونوں طائف کے دونوں طرف پہاڑ ہے نا، اسے حکم کر دوں وہ پورے طائف کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ قوم ہے جو مجھے نہیں جانتی ہے یا میرے دین کو پیش جو کیا ہے اس کو نہیں جانتی ہے۔ اللہم اہدی قومی، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے۔ فإنہم لا يعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، ان پڑھ ہے، گوار ہے۔ کیسی پریشانی، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، بدماشوں کو لگا دیا، لیکن ان کی زبان پر، اللہ کے رسول کی زبان پر ایک مرتبہ بھی یہ شکایت نہیں آئی کہ ان کو برباد کر دیا جائے۔ ہدایت کی دعا کی۔ ہمارے میدان میں بھی جو کوئی اگر آتے ہیں ایسے کام کرنے والے، ہمیں رب سے دعا کرنا چاہیے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ حضرت مصعب بن عمیر، میں جلدی اپنی بات ختم کروں گا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امیر انسان، ان کے بارے میں آتا ہے جس گلی سے گزر جاتے تھے نا، یہاں سے گزرے ہیں اور پوری گلی پار کر گئے، ان کی جسم کے پر لگائی ہوئی خوشبو وہ بہت دیر تک باقی رہتی تھی۔ جب اسلام لاتے ہیں ان کی ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، گھر سے بھگا دیا۔ موت کے وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ پیر ڈھانکے تو سر کھل رہا ہے، سر ڈھانکے تو پیر کھل رہا ہے۔ اتنے پیسے والا انسان، کیا زندگی بن گئی، یہ صرف اسلام کے لیے، دین کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ تو صحابہ کا معاملہ تھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، مشہور محدث مدینہ جنہیں کہا جاتا ہے، مسجد نبی جن کا درس ہوتا تھا، بادشاہ کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے اور لڑکی شادی شدہ ہوتی ہے۔ بادشاہ نے ان کے ارد گرد بیٹھنے والے چند ضمیر فروش، پیسوں بکنے والے مولوی، جن سے فتویٰ نکلوایا اور اس عورت کو طلاق کروایا۔ جب امام مالک تک یہ بات پہنچی، امام مالک نے کہا زبردستی کرایا طلاق نہیں ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کے پاس حاکم وقت نے کہلوا بھیجا، اے امام مالک اپنی بات کو پلٹ دے، اپنی بات کو پلٹ دے۔ امام مالک نے کہا میں اپنی بات کو نہیں پلٹوں گا، میں اپنی بات پر باقی رہوں گا کہ زبردستی کیا گیا طلاق نہیں شمار ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کو قید کیا جاتا ہے، بیڑیاں باندھ دی جاتی ہے اور جلاد قسم کے لوگوں لگا دیا جاتا ہے، ان پر کوڑے برساتے اتنے کوڑے مارے جاتے ہیں کہ ان کے جو ہاتھ ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں۔
اتنا پر بس نہیں، مدینہ کے اندر گدھے پر بٹھا کر کے، چہرے پر سیاہی لگا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا ہے۔ یہ امام مالک ہے جس نے بادشاہ کی مخالفت کی ہے، اور امام مالک اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، گدھے پر سوار ہے، چہرے پر سیاہی لگی ہوئی ہے، کہا انا امام مالک، میں امام مالک ہوں، میں امام مالک ہوں، میں امام مالک ہوں، مجھے اس کی سزا دی جا رہی ہے کہ میں نے بادشاہ کے خلاف صحیح فتویٰ دیا ہے، میں نے بادشاہ کے خلاف صحیح فتویٰ دیا ہے، اور بادشاہ چاہتا ہے میں فتوے کو تبدیل کر دوں، غلط بیانی کر دوں۔ امام مالک کو اتنا مارا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا کہ امام مالک نے اپنے کام کو چھوڑا نہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے واقعہ اور ایک دو بات پہ سے بات ختم کروں گا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ مامون کے دور میں وہ معتزلی بادشاہ تھا، اور وہ دور معتزلی علماء کا بھی تھا۔ معتزلی علماء جو ہے قرآن کو آج بھی مخلوق مانتے ہیں۔ امام احمد اور اس بادشاہ نے یہ پیغام کہلوایا تمام علماء کرام سے، یہ فتویٰ صادر کروا دو کہ قرآن آج سے مخلوق ہے، کلام نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، قرآن کلام ہے، مخلوق نہیں ہو سکتی۔ امام احمد کو بلایا گیا، کہا امام احمد بن حنبل اپنی بات کو تم ختم کر دو، یہ کہو قرآن مخلوق ہے۔ کہا نہیں نہیں، میں کبھی نہیں کر سکتا۔ قید کر دیا گیا، بلایا گیا۔ ایک انسان نے کہا کہ بادشاہ کی تلوار نیام سے باہر آ چکی ہے۔ امام احمد بن حنبل تھوڑے گھبرائے، ڈرے، انسان ہے، ڈرا۔ لیکن اسی اثنا میں ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے امام احمد اگر تو آج چک کیا، رب کعبہ قسم آگے آنے والے قیامت تک نسل کے لیے تو گھڈا کھود کے جائے گا۔ امام احمد کے اندر ہمت آتی ہے، حوصلہ آتا ہے، جاتے بادشاہ کے دربار میں، کہا اے احمد قرآن کو مخلوق کہو گے؟ کہا نہیں کہوں گا، کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر میں اپنی بات پر ثابت، اگر میں صحیح ہوں، اگر میں اپنی بات پر سچا ہوں تو مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ اور دوسری دعا کی تھی کہ میری جب تک جان ہے تب تک پوری کوشش رہے گی کہ رب کے کلام کو کلام ہی کہوں گا۔ کچھ ہی وقت کے بعد پتا چلا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابھی صبح میں دعا سے فارغ ہوا کہ فجر سے قبل یہ خبر آئی کہ مامون بادشاہ انتقال ہو گیا، میں تھوڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد معتصم بادشاہت پر آتا ہے، وہ اس کو مامون نے وصیت کی تھی کہ تو خیال رکھنا کوئی انسان قرآن کو کلام نہ کہ مخلوق کہنا چاہیے۔ معتصم مامون سے بھی زبردست خطرناک تھا۔ یہ سب بادشاہ معتزلی بادشاہ تھے، گرچہ مسلمان نام ہے، مسلمانوں میں معتزلی فرقہ اس کو فالو کرنے والے تھے۔ معتصم نے احمد بن حنبل کو قید میں ڈلوا دیا۔ قید کے اندر مورخین لکھتے ہیں 18 مہینے تک، اور بعض مورخین نے کہا 30 مہینے تک یا اس سے زیادہ قید خانے میں رکھا، پیرے بیڑیاں باندھی اور اندھیری کوٹری میں ڈال دیا۔ امام احمد بن حنبل ایک پوائنٹ دیکھیے، اس حالت میں بھی وضو کے لیے پانی تلاش کر رہے، اللہ اکبر کہ نماز پڑھ لو، کہا اندھیرے میں ٹٹولا، ایک جگہ پانی ملا، وضو بنایا اور نماز پڑھ لی۔ کیا حالت تھی، آج ہم پر یہ حالت آ جائے، اللہ کی قسم ہماری کیا حالت ہوگی۔ امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ اس میں قید کے اندر وہ مشقت رکھا گیا اور مجھ پر کوڑے برسائے گئے، یہاں تک کہ 80 کوڑے مارے گئے، اور یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ 2-4 کوڑے کھانے کے بعد تھوڑے کمزور طبیعت کے تھے، امام مالک جیسے نہیں، کمزور طبیعت کے تھے، کہا 2-4 کوڑے کھانے کے بعد میں بے ہوش ہو جاتا تھا، میرے ہوش میں آنے کا انتظار ہوتا تھا، جب ہوش میں آتا پھر مارا جاتا، پھر مارا جاتا، پھر مارا جاتا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر سے لہو خون نکل جاتا، میں ڈھیلا ہو جاتا، ادمرا جسے کہا جاتا ہے نا، ایسے ادمرا ہو جاتا، لیکن پھر بھی برداشت کیا، برداشت کیا، برداشت کیا۔
سب سہا، کس لیے سہا؟ رب کے لیے سہا، رب کے کلام کے لیے سہا، رب کے دین کے لیے سہا، اپنے ذات کے لیے نہیں سہا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پورا واقعہ لمبا ہے، میں یہ ختم کرتا ہوں یہ واقعے کو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جتنا برداشت کیا، کیا اس کا ایک گناہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ امام احمد بن حنبل جو کمزور طبیعت کے تھے، مار سے گھبرا گئے تھے۔ اب یہ آج کے دور میں بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ یہ حالات اس لیے بنائے جاتے ہیں، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ دین آگے بڑھے، دین کا کام آگے بڑھے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ رب کے آواز کو بلند کیا جائے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھ کر کے مزید سے مزید تر کام کریں۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے۔ تو ہمیں عزم مصمم کرنا چاہیے، کیسی پریشانی آ جائے ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں دعوتی کام کرنا ہے۔ یہ 7 مہینے کے بعد پہلا اجتماع ہے، یہ آخری نہ ہو بلکہ پہلا ہی رہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ پاکستان کے اندر ان کی ایک تقریر وائرل ہوئی تھی۔ جیل میں گئے، روزے کی حالت میں تھے، 104 ڈگری بخار ہے۔ وہ کہتے 48 گھنٹے تک مجھے بھوکا رکھا گیا۔ کہا زندگی کا سب سے بڑا روزہ میرا وہ روزہ تھا۔ کہتے ہیں اگر اللہ نے میرا یہ روزہ قبول کر لیا میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ان پر یہ تکلیف ذاتی مفاد نہیں تھی، دعوتی کام کے لیے تھی، دین کے لیے تھی۔ وہ دین کے لیے لوگوں کو ابھارتے تھے۔ ایسے ہی بہت سارے علماء کرام آج بھی آپ پاکستان میں دیکھیے، عظمت صحابہ پر بولنے والے کتنے علماء کرام کو بندوق سے اڑا دیا گیا، کتنے علماء کرام بندوق سے اڑا دیا گیا۔ ابھی بہت دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے سامرود کے مولانا عبدالحنان صاحب جو ہم لوگ کے رشتہ دار ہیں، ہم لوگ کے خاندان کے، ابھی وہ برسوں سے مولانا عبدالعلی سامرودی رحمہ اللہ ان کے سگے پوتے برسوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہیں پڑھاتے ہیں، اور جامعہ ستاریہ میں وہ شیخ الحدائف شیخ العزیز بھی ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ سامنے والا انسان آتا ہے، گولی چلاتا ہے، 3-4 گولیاں 5-7 گولی چلائی، اس میں 1-2 گولی ان کو اندر کڈنی میں لگتی۔ رب کو بچانا تھا، رب نے بچایا، اور آج بھی الحمدللہ وہ کام کر رہے۔ 2009 میں وہ آخری بار آئے تھے، اس کے بعد اب تک آ نہیں پائے۔ گولی لگنے کے بعد بھی انہوں نے دین کا کام نہیں چھوڑا۔ گولی اگر ہمارے سامنے کوئی بندوق تان دے، ہمارے تو یہاں پہ حالت خراب ہو جائے۔ گولی لگنے کے بعد آج بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے اجتماعات چالو ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اب آخری بات پہ اس کے بعد ختم کروں گا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعوتی کام کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ کوئی عمل تو نہیں کرتا، کوئی سنتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے سنانا۔ اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کی شان نزول میں پیش کر کے بات سمجھاؤں گا، کیونکہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب آخری ایام میں تھے، اللہ کے رسول نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے یہاں گواہی دے دوں گا کہ آپ اسلام پر تھے۔ بڑے بڑے سرداران موجود تھے، کہا ابو طالب آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ رسول تھوڑا پریشان ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کام ہے پہنچانا۔ فذکر انما انت مذکر۔ اے نبی آپ صرف نصیحت کرنے والے، نصیحت کیجئے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر نگران نگہبان ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کو یہی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی بلا کر عمل کر، لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے فذکر انما انت مذکر، آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ بات کو پہنچا دیجئے۔ ہمارے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات کو پہنچانا، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور رب نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے، اگر اپنے ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کی قسم ایک ہی حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ
यमूत यौम यमूत व गाश लिरइयती इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह ताला जिस किसी इंसान को या अपने बंदों में से जिसे जिम्मेदारी देता है और वो जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा नहीं करता है, जिम्मेदारी को सही तौर पर नहीं निभाता है और उसके मातहत के साथ धोखा करते मर जाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम करार दिया है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को पेश करने के बाद इसकी वजाहत में एक हदीस जो पेश की थी, बहुत मशहूर हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार है अपने अपने फील्ड के अंदर, अपने मैदान के अंदर, अपने जगह के अंदर जिस काम में जो माहिर है उसको उस काम की जिम्मेदारी दी गई है। उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हम उम्मत मोहम्मदी है, हम लोगों को भलाई का हुक्म देने के लिए पैदा किए गए और बुराई से रोकने पैदा किए गए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम दावती काम को करते रहे, हक की तलकीन करते रहें। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम भी इस हदीस के मिस्दाक हो जाएंगे जो रिवायत अभी आपके सामने पेश की है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दीन पर साबित कदमी अता फरमाए, दीन के काम को मजीद अच्छे करने तौफीक अता फरमाए, इज्तिमाइयात को बरकरार रखने तौफीक अता फरमाए और मजीद से मजीद बेहतर तरीके से दीन के काम को करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हम इंसान है, कमज़ोर है, जो कोताही हमसे हुई है 7-8 महीना, या अल्लाह तुम माफ़ फरमा दे, या अल्लाह तुम माफ़ करने वाला है, या अल्लाह गफूर रहीम है। हम इंसान है, हम इंसान होने के नाते गलती कर बैठे हैं, हमें एहसास है या अल्लाह हमने गलती की हुई है, या अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमारे मामलात को सही कर दे, ताल्लुकात को इस्तवार कर दे, जो मामलात खराब थे या अल्लाह उसे तू ही बेहतर बना सकता है, तेरे अलावा किसी की ताकत नहीं है कि उसे बेहतर बनाए। या अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को दीन से जुड़े तौर पर फरमा, आमीन। इबादल्लाह रहमानी व रहमकुमुल्लाह व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे फजीलतुल शेख एहसान इलाही सलफ़ी जो हमारे सामने बेहतरीन अंदाज में खिताब कर रहे थे और हमें वाज़ो नसीहत कर रहे थे।